السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صل وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے پڑھیں گے۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی، اے بنی اسرائیل، اسرائیل۔ اب یہاں سے نا آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ان پر جو احکامات نازل کیے ہیں ان کا ذکر ہوگا، پھر جو انہوں نے سلوک کیا ان احکامات سے ان کا ذکر ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کہتے ہیں اسرائیل کی اولاد کو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جس کا معنی ہوتا ہے، اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ان کی اولاد کو جو یہودی ہیں آج کل یہ اسرائیلی بھی کہلاتے ہیں نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اس بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم سب یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو، نعمت تھی، میری نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ نعمت جو، انعام کی ہے تو میں نے، انعام تو انعام کی ہے میں نے، علیکم، تم پر، علی پر، کم، تم، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا، اور اوفو، تم سب پورا کرو، بعہدی، میرے وعدے کو، اوفی، تو میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے وعدے کو، وَإِيَّایَ، اور صرف مجھے سے، وَإِيَّا، اور صرف یا مجھے سے، فَارْہَبُونَ، تم ڈرتے رہو۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم کیا کرو، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں نازل کی ہیں، ہم مزید پڑھیں گے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹھے بٹھائے من سلوا دینا شروع کر دیا، ان کا جو ہے دریا پار کروایا، اور بھی مختلف قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی۔ لیکن جتنی ان پر نعمتیں اور انعامات نازل ہوئے ہیں نا، اتنی ضدی اور ہٹ دھرم قوم تھی یہ، اتنا ہی انہیں اللہ کے نبی کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے نبی اور اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اتنی انہوں نے زیادتیاں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان سے کیا وعدہ فرما رہے ہیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں تو تم پچھلی میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے وعدے کو بھی پورا کرو۔ وعدہ کیا تھا کہ تم تورات کے احکام پر پابند رہو گے، اور میں جو پیغمبر بھیجوں گا نا دنیا میں اس پر ایمان لا کر اس کا ساتھ دو گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ بھی تھا کہ جب تم اس طرح کر لو گے تو پھر جو ملک شام ہے وہ میں تمہارے قبضہ میں دے دوں گا۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا اور اس اقرار کو قبول کر لیا، مگر بعد میں پھر وہ اس پر قائم ہی نہ رہے، بدنیتی کی، رشوت لے کر غلط مسائل بتاتے رہے، حق کو چھپاتے رہے، نبیوں کی اطاعت کی بجائے ان سے بغض رکھتے، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ بعض کو تو قتل ہی کر ڈالتے، اپنی ریاست بنا لی، اور تورات میں جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے صفتیں بیان کی تھی اسے بدل ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرے اس وعدے کو پورا کرو نا تو اور میرے سے ڈرتے رہو تو تم پر اللہ تعالیٰ کے مزید انعامات ہوتے رہیں گے۔ لیکن نہ انہوں نے وعدوں کو پورا کیا، نہ ہی اللہ سے ڈرے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے
غصے کا شکار ہوگے۔ وآمنو اور تم سب ایمان لے آؤ بما اس چیز کے ساتھ جو انزل نازل کی ہے تو میں نے، مصدقاً وہ تصدیق کرتی ہے، لما اس کے لیے جو، لی کے لیے ما جو، لما اس کے لیے جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا اور نہ تکونو تم سب ہو جاؤ، تا تم کونو سب ہو جاؤ، اولا پہلے کافرین انکار کرنے والے بھی اس کے ساتھ، ولا اور نہ تشترو تم سب بیچ ڈالو بآیاتی میری آیات کو، ثمنن قلیلا ثمنن قیمت، قلیلا تھوڑی میں، وإیایا اور صرف مجھ ہی سے، فاتقون ڈرتے رہو۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل اماں جی ہاجرہ کے وطن سے ہیں اور حضرت اسحاق اماں جی سارہ کے وطن سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی تھے وہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب چونکہ یہودی بھی حضرت اسحاق کی نسل سے تھے تو ان کو یہ تھا کہ جو پہلے بڑی صفتیں بیان کیا کرتے تھے آخری نبی کی، آنے والے نبی کی، اور کہا کرتے تھے کہ دیکھنا تو صحیح وہ نبی آ گئے تو ہم سب تم مکہ والوں پر، وہ عرب والوں پر قبضہ کر لیں گے، اس نبی کی اطاعت کر لیں گے، یہ نبی کی صفتیں بیان کرتے۔ لیکن ہوا ایسا کہ جو نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے وہ حضرت اسحاق کی نسل سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نازل کر دیے، یعنی وہ قریش مکہ، یہودیوں کو جو ہے نا وہ بڑا مقام حاصل تھا عرب میں، بڑے عالم فاضل سمجھے جاتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ میں آ گئے تو پھر ظاہر سی بات ہے قریش کی شان بڑھ گئی۔ اب انہوں نے جو ہے نا ضد اور ہٹ درمی شروع کر دی، ضد کرنی شروع کر دی کہ ہم اس نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جو میں نے تم پر نازل کیا ہے نا اس پر ایمان لے آؤ، اور تم جانتے بوجھتے بھی سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر نہ کرنا، یعنی انکار نہ کرنا۔ اچھا، جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کتاب العلم میں کہ جو بندہ اہل کتاب ہوتا ہے، یعنی پہلے کسی اور نبی پر ایمان بھی لا چکا ہوتا ہے، ان کی کتاب پر بھی ایمان لا چکا ہوتا ہے، اور بعد میں جب پیغمبر علیہ السلام یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آتا ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ درجہ حدیث اس طرح ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک تو وہ جو اہل کتاب وہ اپنے پیغمبر اور اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ان پر بھی ایمان لے آئے بنا چونچرا کیے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور دوسرا وہ کہ جو ایسا غلام ہو جو اپنے مالکوں کا اور اللہ تعالیٰ کا دونوں کا حق ادا کرتا ہو، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو، مالکوں کی جو ہے نا حکم پر بھی عمل کرتا ہو، اور ان کے ساتھ بھی کسی قسم کی زیادتی، یعنی زیادتی سے مراد ہے کہ دھوکہ وغیرہ نہ کرتا ہو، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی کہ جس کے پاس ایک لونڈی ہو، وہ اس سے محبت کرتا اور اس سے اچھی طرح ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر دے، پھر اس سے نکاح کر لے، تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ ان آدمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوہرا اجر رکھا ہوا ہے جو اس طرح کے کام ہو۔ دیکھیں اہل کتاب اگر ایمان بنی اسرائیل لے آتے تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دوہرا اجر لائے بھی تھے، ان میں سے بعض لوگ لائے بھی تھے، لیکن زیادہ لوگ
ضدی اور ہٹ درم تھے. ان کے بہت سے اکابر بھی ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں، عام لوگ بھی ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں. تو جو ایمان کو قبول کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی طرف چلا دیتے ہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچ نہ ڈالو. تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا واضح طور پر بیان موجود تھا. آپ وسلم کے آنے سے پہلے یہ سنایا بھی کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے انہوں نے چھپانا شروع کر دیا. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کیا کی کہ لوگوں سے پیسے لے کر تورات میں لوگوں کی مرضی کے مطابق مسئلے ایڈ کر دیتے. پیسے لیتے اور جتنا بڑا چودھری، جتنا بڑا سردار ہوتا، جتنی زیادہ قیمت دیتا، اتنا ہی اس کی مرضی اور من پسند کے مطابق تورات میں لکھ دیتے. کیونکہ پہلی کتابیں ہیں تو آسمانی کتابیں ہیں، ہمیں یقین بھی ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن جتنی بھی پہلی آسمانی کتابیں ہیں ان سب میں تحریف ہو چکی ہے، رد و بدل ہو چکا ہے. یہ صرف قرآن ہی کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسا نازل کیا تھا یہ قیامت تک ویسے کا ویسا ہی رہے گا، یہ بالکل بھی بدلے گا نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری آیات کو نہ بیچو، تورات میں رد و بدل نہ کرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھے سے ڈرتے رہو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تورات کو بھی بدل ڈالا، اس میں بھی تحریف کر دی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی نہیں. ظاہر ڈرتے تو ایسا کام، جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے نا، وہ غلط کام کرنے سے ہمیشہ پرہیز کرتا ہے. وہ لاکھ دفعہ سوچتا ہے غلط کام کو کہ میں کروں یا نہ کروں، پھر فوراً باز آ جاتا ہے، نہیں کرتا، اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ. ولا اور نہ تلبسو، تم سب ملاؤ، تم سب البسو ملاؤ، تم البسو تم سب ملاؤ، الحق حق کو بالباطل باطل طریقے سے، وتکتموا اور تم چھپاتے ہو، الحق حق کو، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حق ہے کہ تمہیں اس بات کا معلوم ہے کہ قرآن حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، تو تم کیا کرتے ہو؟ اس طرح کیوں حق و باطل کی متضاد راہوں کو آپس میں ملا رہے ہو؟ تمہیں جب معلوم جو ہو گیا کہ نبی بھی وہی ہے، وہی نشانیاں جو تورات میں بتائی گئی ہیں، زبور انجیل میں بتائی گئی ہیں، وہی نشانیاں اس نبی میں پائی جا رہی ہیں، تو پھر تم کیوں حق و باطل کو آپس میں ملا رہے ہو؟ بلکہ آتا ہے قرآن پاک میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن پاک کو اس طرح پہچان لیا تھا جس طرح والدین اپنی اولاد کو پہچان لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر انہوں نے قرآن سے بھی انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے بھی انکار کیا. اور پھر ظلم یہ کہ تورات میں جہاں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ ان کو پوچھا، اس طرح کی ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ کیا تورات میں ایسی صفت نہیں بتلائی گئی؟ تو کہتے نہیں ایسا تو ہے ہی نہیں ہے، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. حالانکہ وہی انہیں کے عالم جو مسلمان ہو چکے تھے وہ کہتے یہ جھوٹ بولتے ہیں اور کھول کر دکھاتے کہ وہاں پر بیان ہو چکے تھے. اس طرح کی یعنی اس طرح انہوں نے دین میں جو اپنے دین میں اپنی کتاب میں بھی رد و بدل کیا اور ایمان بھی نہ لائے، تو ظاہر سی بات ہے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانے گا اس کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بار بار وعید سنا دی ہے کہ اس کے آخرت میں برا ہی انجام ہوگا اور جہنم کا عذاب اسے ہی ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائیں، آمین. آج کا ہمارا سبق یہیں تک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.